ڈونلڈ لو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دو گے تو تمہیں معافی مل جائے گی امریکہ سے. یہ غلام ہے, ہم غلام ہیں. اور کیا ہوا پھر؟ ہم نے اس کو چلتا کیا وزیر اعظم کو, اور ہم نے غلامی اور تابع داری میں ہی اس کو یہ دکھانے کے لیے امریکہ کو کہ جناب ہم آپ کے اتنے زیادہ خادم اور غلام ہیں, ہم نے اس کو اندر بھی کیا ہوا ہے, پابا سلاسل بھی کیا ہوا ہے. اس کیس میں اندر رکھنا 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو للکارا گیا ہے ایک ڈونلڈ لو نے اور ایک امریکن بیوروکریٹ نے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد بھی ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم IMF سے نکلنا بھی چاہتے ہیں. ارے بھائی, اگر اس طرح سے تم اپنے وزیر اعظموں کو ایک کو لحد میں اتار دیا ہے, دوسرے کے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہو, تو کب تک یہ کھیل تماشا اس پاکستان کے مقدر کے ساتھ ہوتا رہے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں خان کو اندر رکھ کے اب جو ہے وہ بھیجا گیا ہے اڈیالہ جیل میں. اور آپ کو پتہ ہے اس مذاق کا کیا ہوا ہے؟ اس کی غیر حاضری میں, عدم حاضری میں اسے ریمانڈ دیا جاتا ہے. اس کیس میں ایک دن بھی اسے اندر نہیں ہونا چاہیے, وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم پاکستان. تو کیا میں آپ کو سفر بتاؤں کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کا کیا سفر ہے؟ ابھی جانے کتنے اور جیلوں کے سفر اس کو کرنا پڑتے ہیں عمران. لیکن عمران نہ گھبرایا ہے نہ ڈرا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے اپنی جان دے دوں گا, اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں گا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جس میں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مشیر عالم صاحب تھے. اس میں انہوں نے بڑا ایک مفصل اور مدلل فیصلہ دیا تھا, اور انہوں نے جو ہماری کچھ ایجنسیز کے رول پر انہوں نے خصوصی طور پر اظہار کیا تھا, اور پھر ان کو بھی فرائض منصبی سے یاد دہانی کے لیے توجہ مبذول کروائی تھی. کچھ ان کے احکامات بھی تھے جن پر بدقسمتی سے عملداری تو نہیں کی گئی ہے, اور ابھی بھی جو ہے اپنے حدود و قیود میں کوئی بھی آرگن آف دا اسٹیٹ نہیں رہنا چاہ رہا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. جب تک آپ آئین پر مینوان عملداری نہیں کریں گے تو رول آف لا اس ملک میں نہیں ہوگا. ابھی دیکھتے ہیں نظر ثانی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح آبزرویشنز آئی ہیں. جب واپسی کی درخواست کے تقاضا کیا گیا ہے کہ ہمیں واپس دے دی جائے, تو اس پر بھی چیف صاحب نے کہا ہے کہ پھر بتائیں کہ پہلا آپ میرا فیصلہ ٹھیک تھا یا آپ کی پٹیشن جو ہے پہلے غلط کی تھی, کس نے آپ کو پہلے کہا تھا پٹیشن کرنے کے لیے اور اب کس نے کہا ہے کہ واپس لے لیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان سے استفسار کی جا رہی ہے, اور برہمی کا اظہار بھی کیا ہے. اور جو خصوصاً جو لینگویج استعمال کی گئی ہے ریویو پٹیشنز میں, وہ لینگویج پر بھی ایک جملہ معترضہ تھا, قابل وہ اعتراض تھیں. اس میں جو تنقید کی گئی جس انداز سے کی گئی, باہر کیف اب وہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے واپسی بھی لی جاتی ہے تو پھر یہ تو کم از کم ہونا چاہیے کہ اس پر عملداری کیا ہوئی ہے. اس فیصلے کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے, اور یہی چیف صاحب نے پوچھا بھی کہ اگر آپ کو یہ تھا تو آپ نے پہلے لگوائی کیوں نہیں, ارلی ہیئرنگ کی درخواست کیوں نہیں دی ہے آپ نے. تو پھر عملداری پہ اس پہ کیا ہوتی ہے. اب یہ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس پر عملداری ہونی چاہیے, اور اس کو یقینی بنایا جائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا نہ صرف آرٹیکل 189 میں بلکہ آرٹیکل 190 آف دا کانسٹیٹیوشن اسی چیز کا متقاضی ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مینوان جو ہے عملداری کریں, اور سبھی جو ہے وہ آئینی طور پر پابند ہیں کہ اس پر عمل کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر کیسے عملداری کرواتی ہے اور کیا انشور کرتی ہے. مجھے توقع تو ہے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اس ہفتہ سے جب سے شروعات کی ہیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے جو ہے مطابق چلیں گے, اور آئین اور قانون سے کوئی ماورا اقدامات کو ہم برداشت بھی نہیں کریں گے, اور انشور کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن پر عملداری ہو. دیکھتے ہیں آج کیا فیصلہ. ماشاءاللہ اس غیرت مند جس نے ہمیں ایٹم بام دیا, ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے ہمارے ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے اس کو پھانسی میں چڑھا کے اس کو لحد میں اتار دیا. یہ ہم نے اپنے ہیرو کو جو ہے اس کا دیا. اس نے بھی راجہ بازار میں لہرایا تھا کہ یہ مجھے دھمکی دی ہے ہینری کسنگر نے, وہ بھی چلاتا رہا پارلیمان میں کہ یہ امریکہ نے دھمکی دی ہے, لیکن وہ جان پر تو کھیل گیا.
مگر اس نے پاکستان کی عزت اور ناموس اور وقار کو آج سیسا پلائی دیوار بنا دی. یہی عمران خان کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں. ڈونلڈ لو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دو گے تو تمہیں معافی مل جائے گی امریکہ سے. یہ غلام ہے, ہم غلام ہیں. اور کیا ہوا پھر؟ ہم نے اس کو چلتا کیا وزیر اعظم کو, اور ہم نے غلامی اور تابع داری میں ہی اس کو یہ دکھانے کے لیے امریکہ کو کہ جناب ہم آپ کے اتنے زیادہ خادم اور غلام ہیں, ہم نے اس کو اندر بھی کیا ہوا ہے, پابا سلاسل بھی کیا ہوا ہے. اس کیس میں اندر رکھنا 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو للکارا گیا ہے ایک ڈونلڈ لو نے اور ایک امریکن بیوروکریٹ نے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد بھی ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم IMF سے نکلنا بھی چاہتے ہیں. ارے بھائی, اگر اس طرح سے تم اپنے وزیر اعظموں کو ایک کو لحد میں اتار دیا ہے, دوسرے کے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہو, تو کب تک یہ کھیل تماشا اس پاکستان کے مقدر کے ساتھ ہوتا رہے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں خان کو اندر رکھ کے اب جو ہے وہ بھیجا گیا ہے اڈیالہ جیل میں. اور آپ کو پتہ ہے اس مذاق کا کیا ہوا ہے؟ اس کی غیر حاضری میں, عدم حاضری میں اسے ریمانڈ دیا جاتا ہے. اس کیس میں ایک دن بھی اسے اندر نہیں ہونا چاہیے, وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم پاکستان. تو کیا میں آپ کو سفر بتاؤں کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کا کیا سفر ہے؟ ابھی جانے کتنے اور جیلوں کے سفر اس کو کرنا پڑتے ہیں عمران. لیکن عمران نہ گھبرایا ہے نہ ڈرا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے اپنی جان دے دوں گا, اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں گا. فاروق حبیب صاحب کو نامعلوم افراد نے کل رات اغوا کیا گیا ہے, لگ نہیں رہا کہ یہ سلسلہ روکے گا. واٹس یور ٹیک آن دس سر؟ دیکھیں, مسنگ پرسن تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اب عمران کو اگر وہ 4 مہینے کے بعد گھما پھرا کے اور لے آئے ہیں عمران ریاض کو, تو وہ کہتے ہیں ہم نے دہشت گردوں سے چھڑایا ہے. اب وہ دہشت گرد کسے کہہ رہے ہیں جنہوں نے چھڑوایا ہے؟ اب یہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں. باہر کے اگر اس طرح سے مسنگ پرسنز ہو جاتے ہیں, اس طرح سے آپ کسی کو اٹھا لیتے ہو, اس طرح سے آپ غائب کر دیتے ہو یا پابا سلاسل کر دیتے ہو, تو پاکستان کے عوام جو ہے یہ پوچھتے ہیں, ملتمس ہیں, متجسس ہیں, متمنی ہیں. خدا را بتا تو دیں کس آئین اور کس قانون کے تحت, کس پاداش میں, کس گناہ کے لیے, کس جرم کے لیے ہمارے اس عزیز کو یا ہمارے اس باپ کو یا ہمارے اس بیٹے کو یا ہمارے اس بھائی کو کس اس میں اٹھایا جا رہا ہے اور کیوں کر ہے؟ کوئی الزام تو بتا دیں. تو یہ کم از کم بنیادی حقوق کے ماورا ہے یہ اقدامات جتنے ہو رہے ہیں, آئین سے یہ ماورا ہیں. اور ہمیں بنانا ریپبلک ہی نہیں ہے سرزمین بے آئین بنا کے, یہ مارشل لاء سے بھی بدترین دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ ہمیں. عمران ریاض سے کب ملنے جا رہے ہیں سر؟ عمران ریاض یا عمران خان؟ عمران ریاض سر, جو ابھی رہا ہو چکے. اچھا چلیں, ان کے والد صاحب تو میرے پاس آئے تھے. جب وہ آئیں گے تو میں ضرور ان کے ساتھ بالکل ملوں گا. اور میری خواہش ہے اور میں چاہوں گا کہ قوم ساری کو بتائیں, کوئی تو خدا را بتائے. یہ وہ تو نہیں ہے کہ آپ مر گئے ہو اور جنرل تو دوزخ میں, آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. او بھائی, آپ واپس آ گئے ہو, کم از کم اپنا یہ تو بتا دو کہ آپ کو کون لے گیا تھا, آپ کو کس جگہ رکھا گیا, آپ پر کیا پوچھا گیا, آپ پر کیا ظلم ہوا, کیا تشدد ہوا. بولنے میں دشواری ہے سر اس میں. بس دشواری ہے تو پھر ایک میں ہی بولتا رہوں گا, باقی سب بولے نا.